نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و حضرات، ہم لوگوں نے فقہ کا بیان پڑھا تھا۔ فقہ کے ٹاپک نمبر 1 اعتقاد و ایمان، ٹاپک نمبر 2 وضو کا بیان پڑھا تھا، اور میں آپ کے سامنے آج ٹاپک نمبر 3 نماز کا بیان ذکر کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا بیان۔ نماز کی شرائط۔ نمبر 1، جسم کا پاک ہونا۔ اس سے مراد پورے جسم کا پاک ہونا، کسی قسم کی بھی نجاست جسم پر نہ لگی ہو۔ مصلی حدیث اصغر بے وضو ہونا سے پاک ہو، یعنی اس کا وضو ہو، اور حدث اکبر غسل واجب سے بھی پاک ہو۔ نمبر 2، لباس کا پاک ہونا۔ اس سے مراد پورے لباس یعنی دستار، ٹوپی، قمیص، شلوار مکمل طور پر پاک ہوں، نجاست حقیقہ چھوٹی گندگی اور نجاست غلیظہ بڑی گندگی سے بھی پاک ہو۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ نماز ادا کی جائے وہ جگہ پاک ہو، یا کم از کم ان جگہ کا پاک ہونا جو اعضاء سجدے کرتے ہوئے زمین پر لگتے ہیں، جیسے سر، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر۔ نمبر 4، ستر عورت۔ ستر کا معنی ہے چھپانا، اور عورت کا معنی جس جگہ کا چھپانا فرض ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اور خواتین کا ستر پورا جسم ہے، سوائے چہرے، ہتھیلیوں اور پاؤں کے۔ نمبر 5، استقبال قبلہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ نمبر 6، نیت۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، محض جاننا نیت نہیں جب تک ارادہ نہ ہو۔ نمبر 7، وقت کا ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نماز کو ادا کیا جا رہا ہے اس نماز کا وقت ہو، جیسے اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اگر ایسا کیا کہ نماز عشاء کے وقت میں نماز فجر ادا کی تو فجر ادا نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی شرائط میں یہ ایک شرط وقت لازم ہے۔ متفرق مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو بے وضو گمان کیا، پھر اس کے بعد نماز ادا کر لی، اور پھر معلوم ہوا کہ اس کا وضو تھا تو اب اس کی نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2، اگر مصلی نماز پڑھنے والا ایسا کپڑا یا چادر اوڑھ کر نماز پڑھ رہا ہو جس کے ایک کونے پر نجاست ہو، اتنی نجاست ہو جو نماز پڑھنے سے روکتی ہے، تو رکوع اور سجدہ کرنے میں نجاست والا حصہ بھی حرکت کرے تو نماز نہ ہوگی، اگر حرکت نہ کرے تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 2، اگر مصلی کے کپڑوں پر یا جسم پر نماز پڑھی جانے والی جگہ پر اتنی نجاست ہو جو نماز سے نہ روکتی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جس جگہ نماز پڑھے اس کے طاہر ہونے سے مراد وہ جگہ جس پر سجدہ قدم رکھے پاک ہو، جس چیز پر نماز پڑھتا ہو اس کے سب حصے کا پاک ہونا نماز کے لیے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ مسئلہ نمبر 5، پیشانی پاک جگہ پر رکھی اور ناک نجس جگہ پر تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ ناک درہم سے کم جگہ پر لگتی ہے، بلا ضرورت یہ بھی مکروہ ہے۔ آستین کے نیچے نجاست ہے اور اسی آستین پر سجدہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ اتنا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اس کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ ویز موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے ایسا چپکا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی ہیئت بناوٹ معلوم ہوتی ہے، ایسے کپڑے سے نماز ہو جائے گی۔ بعض علماء کے نزدیک تنگ لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز میں ستر کے لیے پاک کپڑا ہونا ضروری ہے، یعنی اتنا نجس نہ ہو جس سے نماز نہ ہو سکے، تو اگر پاک کپڑے پر قدرت ہے، ناپاک کپڑا پہن کر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ اس کے علم میں کپڑا ناپاک ہے اور اس میں نماز پڑھی، معلوم ہوا کہ کپڑا پاک تھا، نماز نہ ہوگی۔ اس کے علم میں کپڑا ناپاک ہے اور اس میں نماز پڑھی، پھر معلوم ہوا کہ کپڑا پاک تھا تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نیت میں زبان کا اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں مثلاً ظہر کا قصد کیا اور زبان سے لفظ عصر نکلا تو ظہر کی نماز ہوگی۔
مسئلہ نیت کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو تو فوراً بلا سوچے بتا دے۔ اگر ایسی حالت کے سوچ کے بتائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ نیت کا زبان سے ادا کرنا مستحب ہے اور اس میں کچھ عربی کے الفاظ مخصوص نہیں، فارسی یا اردو وغیرہ میں بھی نیت ہو سکتی ہے اور تلفظ میں ماضی کا صیغہ ہو، مثلا نوبت میں نے نیت کی۔ مسئلہ اگر کسی کے ذمے بہت سی نمازیں ہیں اور دن تاریخ بھی یاد نہ ہو تو اس کے لیے آسان طریقہ نیت کا یہ ہے کہ سب سے پہلی یا سب سے آخری قضا نماز کی نیت کرے۔ مثلا میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر قضائے عمری اول یا آخر۔ مثلا اگر کسی شخص نے نماز فجر کو اس کے آخری وقت میں ادا کیا اور نماز پوری ہونے سے پہلے سورج طلوع ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا تو نماز ادا نہیں ہوئی، دوبارہ ادا کرے۔ مسئلہ اگر کوئی نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی نماز ادا کر لے تو نماز نہ ہوگی۔ اگر کوئی نماز کے وقت گزر جانے کے بعد نماز ادا کرے تو قضا نماز کی نیت کرے گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ نماز شروع کر لیتے ہیں، اذان ہوتی نہیں ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اوہ ابھی تو اذان نہیں ہوئی تھی، ہم نے نماز پڑھ لی۔ چلو قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو صاف اور واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ مسئلہ آیا ہے کہ اگر کوئی نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی نماز ادا کر لے تو نماز نہ ہوگی۔ اور نمبر 2 مسئلہ آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی نماز کے وقت گزر جانے کے بعد نماز ادا کرے تو قضا نماز کی نیت کرے گا، یعنی کہ نماز کی قضا ہی پڑھے گا، وہ نماز ان کا ٹائم نہیں ہوا، وقت گزر گیا ہے۔ مسئلہ فرض نماز کی قضا کسی بھی وقت کر سکتا ہے سوائے 3 اوقات کے: طلوع شمس سورج کے نکلنے کے وقت، زوال شمس سورج کے زوال کے وقت اور غروب شمس سورج کے غروب ہونے کے وقت پڑھ سکتا ہے قضائی نماز۔ مسئلہ اگر کوئی شخص اذان ہونے سے پہلے نماز کو ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے وقت کا شرط ہے، اذان کا ہونا نہیں۔ نماز پڑھنی ضروری ہے، اس کا ضروری نہیں کہ اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن وہ جو پہلے ہم نے بتایا کہ اگر کوئی نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی نماز ادا کر لے تو نماز نہ ہوگی۔ کوئی اذان سے پہلے نماز کو ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے، اذان کا ہونا نہیں۔ ناظرین و حضرات، آج ہم لوگوں نے پڑھے ہیں نماز کے شرائط، اور نماز کے شرائط کے ساتھ ساتھ جو مسائل مختلف لوگوں نے بیان کیے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں۔ اگر اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی نماز کے حوالے سے تو آپ مجھے ضرور کومنٹس کریں اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون سا مسئلہ ایسا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ترجیح کر سکوں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اب نماز کے ارکان ہیں، اس کے بھی مختلف مسائل ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ نماز کا ٹاپک شروع ہوا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ اس ٹاپک کو آپ پورا دیکھیں۔ میں جب اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو نماز کے متعلق آپ لوگ ضرور غور کریں۔ وضو کے متعلق میں نے بتایا کہ وضو کرنے کے بھی طریقہ کار میں نے سارا آپ کو بتایا، وضو اسی طریقے سے کریں جس طرح کے واجب ہے ہمارے اوپر، اور نماز کا طریقہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بتاتی رہوں گی۔ ابھی آج ہم نے صرف نماز کے شرائط پڑھے ہیں، ابھی نماز کے ارکان ہیں، نماز کی وجوہات ہیں، اس کے متفرق مسائل ہیں، پھر نماز کا طریقہ ہے، سب کچھ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اس ٹاپک کو آپ ریگولر دیکھیں اور اس پر توجہ کریں اور اس کو غور سے سنیں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ جو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے باجی سے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے تو ضرور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گی، لیکن پلیز آپ مجھے کومنٹ ضرور کریں اور کوشش کریں سبسکرائب کریں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کریں۔